السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ فضائل اعمال کی 10 منٹ تعلیم سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی، جنت عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو عمر میں اکثر مورخین کے نزدیک سب سے چھوٹی تھی، نبوت کے 1 سال بعد جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی پیدا ہوئیں، اور بعض نے نبوت سے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ الہام یا وحی سے رکھا گیا۔ فطومن کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ سن ہجری 2 محرم یا صفر یا رجب یا رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور نکاح سے 7 ماہ اور 15 دن بعد رخصتی ہوئی۔ یہ نکاح بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر 15 سال 5 ماہ کی تھی۔ اس سے بھی 41ویں سال میں پیدا ہوئی۔ 41ویں سال میں پیدائش یعنی پہلے قول کی تائید ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال 5 ماہ یا 24 سال 1.5 ماہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں میں ان سے زیادہ محبت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی سے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تو ان کا رنج ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی بھانجی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، جس کا ذکر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں، اور ایک روز فاطمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ میں کر دو۔ اس پر تشریف لے گئی اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں۔ یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کی 6 اولاد، 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہوئیں۔ سب سے اول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح سے دوسرے سال میں پیدا ہوئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے سال میں یعنی سن ہجری 4 میں، پھر حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سین کی تشدید کے ساتھ ہیں، پیدا ہوئے۔ یہ محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جن کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا۔ صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے زید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبزادی رقیہ پیدا ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عون ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ان سے کوئی اولاد نہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسرے بھائی عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ ہی اٹھے اور کوئی سلسلہ اولاد کو ان سے نہیں چلا۔ یہ تینوں بھائی وہیں عبداللہ اور عون اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا قصہ چچے باپ کے 11 پر گزرا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کا نکاح عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور 2 صاحبزادے عبداللہ اور عون پیدا ہوئے اور ان کے ہی نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبداللہ ابن جعفر کا نکاح ان کے ہمشیرہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔
ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ہوئی اور بھی اولاد ہیں، مورخین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد 32 لکھی ہیں، جن میں 16 لڑکے 16 لڑکیاں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 لڑکے 8 لڑکیاں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 لڑکے اور 3 لڑکیاں، رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین وجعلنا بہدیہم متبعین واللہ اعلم وعلمہ اتم۔ 11واں باب بچوں کا دینی جذبہ۔ کم سن اور نوعمر بچوں میں جو دین کا جذبہ تھا وہ حقیقت میں بڑوں کی پرورش کا ثمرہ تھا۔ اگر ماں باپ اور دوسرے اولیاء اولاد کو شفقت میں کھو دینے اور ضائع کر دینے کے بجائے شروع ہی سے ان کی دینی حالت کی خبرگیری اور اس پر تنبیہ رکھیں تو دین کے امور بچوں کے دلوں میں جگہ پکڑیں اور بڑی عمر میں جا کر وہ چیزیں ان کے لیے بمنزل عادت کے ہو جائیں۔ لیکن ہم لوگ اس کے برخلاف بچے کی ہر بری بات پر بچہ سمجھ کر چشم پوشی کرتے ہیں، بلکہ زیادہ محبت کا جوش ہوتا ہے تو اس پر جو خوش ہوتے ہیں اور دین میں جتنی کوتاہی دیکھتے ہیں اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر سب درست ہو جاوے گا، حالانکہ بڑے ہو کر وہی عادات پکتی ہیں جن کا شروع ہی میں بیج بویا جا چکا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بیج چنے کا ڈالا جائے اور اس سے گیہوں پیدا ہو، یہ مشکل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے میں اچھی عادتیں پیدا ہوں، دین کا اہتمام ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، تو بچپن ہی سے اس کو دین کے اہتمام کا عادی بنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بچپن ہی سے اپنی اولاد کی نگہداشت فرماتے تھے اور دینی امور کا اہتمام کراتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک شخص پکڑ کر لایا گیا جس نے رمضان میں شراب پی رکھی تھی اور روزہ سے نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا ناس ہو، ہمارے تو بچے بھی روزہ دار ہیں۔ فائدہ یعنی تو اتنا بڑا ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتا۔ اس کے بعد 80 کوڑے شراب کی سزا میں مارے اور مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم فرما کر ملک شام کو چلتا کر دیا۔ بچوں کو روزہ رکھوانا۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، جن کا قصہ پہلے باب کے آخر میں گزرا ہے، کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کرایا کہ آج عاشوراء کا دن ہے، سب کے سب روزے رکھیں۔ ہم لوگ اس کے بعد سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو روٹی کے گالے کے کھلونے بنا کر روئی کے گالے کے کھلونے بنا کر ان کو